قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی ایک آیت اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی نظر کی ہے۔ قرآن کا ایک دستور ہے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بتاتے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن وقت کا تعین نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ان لوگوں سے کہہ دو اے نبی جو تم سے کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ ان سے کہہ دو کہ سارے کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لیکن پورے قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کمال دعویٰ کیا ہے کہ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ کتاب کے اندر جو تم پہ نازل کی ہے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کو صرف ہمارے لیے اور اس دور فتن کے لیے تبدیل کیا ہے ایک جگہ پہ صرف، اور وقت کے تعین کے لیے ہمیں پیمانہ عطا کر دیا ہے۔ اگرچہ کہ پیمانے اس باقی جگہوں پہ بھی ہیں، لیکن اس میں ذرا سا میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا۔ یاد رکھیے کہ قریہ جب بھی قرآن کے اندر کہیں استعمال کیا گیا ہے تو وہ بیت المقدس یہ یروشلم کے لفظ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والوں کے لیے اس کے وہاں رہنا حرام قرار دے دیا۔ جب ہم نے اس کو ہلاک کیا اس بستی کو تو رہنا حرام قرار دیا۔ انہم لا یرجون، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کب واپس آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ پوری بلندیوں سے، حدب بہت بڑی بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ بستی یروشلم کی بستی ہے، یہودیوں پر بہت عذاب آئے ہیں، بار بار عذاب آئے ہیں۔ بخت نصر، بابل و نینوا کی اس کی ایکو اگر کم کر دیں تو بہتر ہوگا۔ بخت نصر کی جو سرزمین ہے وہاں سے ایک شخص اٹھا ہے، بخت نصر بابل و نینوا کی سرزمین سے، اور اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کیا ہے، ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ تاڑ دیا ہے، اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے جو کما سکتے تھے، کھا سکتے تھے، مزدور تھے، کاریگر تھے، ان کو اٹھا کے وہاں لے گیا، اور یہودی بحیثیت قوم وہاں مجتمع رہی۔ ان کے انبیاء آتے رہے، حضرت عزیر اسی زمانے میں وہیں گئے، اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، ہم نے وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے، عذاب بھی نازل ہوئے۔ لیکن آخری دفعہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو ہوتا یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ اگر آپ یہ کریں تو عذاب آپ پہ لازم آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس عذاب کو آخری دور تک سسپینڈ کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ کہ جو ہے ظہور آخری دور میں ہوگا تو یہودیوں پر سسپینڈ کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو امم میں تقسیم کر دیا۔ 70 عیسوی میں جب رومنز آئے ہیں انہوں نے تہس نہس کر دیا اور پورے کا پورا یروشلم تباہ برباد کر دیا ہے، اور حالت یہ تھی کہ کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا آ گیا، کوئی یورپ کے کچھ علاقوں میں چلا گیا، کوئی اسپین چلا گیا، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے جس وقت بیت المقدس فتح کیا ہے تو یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ طے کریں۔ جو معاہدہ ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ یروشلم کے عیسائی حکمران کے ساتھ، اس کی 11ویں یا 12ویں شک میں یہ ہے کہ ہم یہ شہر تم کو اس شرط پر حوالے کر رہے ہیں کہ یہودی یہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکیں۔ They can come as a tourist but they cannot live over here۔
یہ وہ عالمی معاہدہ تھا جو سیدنا عمر اور حضرت عمر اور ان کے ساتھ درمیان ہوا ہے عیسائیوں کے حکمران کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ مدتوں نہیں آتے رہے۔